آقا بولے کس کے آقا؟ زندہ باد جس کے ہیں وہ بولے گا کس کے آقا؟ زندہ باد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا حفاظل بریلوی۔ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے آج ان کے نام سے تو لگتی نہیں، مرچیں لگتی ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں ان سے اس لیے محبت ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کی بات کی ہے، اور کیا لینا دینا ہے۔ وہ پٹھان ہیں، ہم پنجابی ہیں، وہ انڈیا میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، پھر بھی ان کا نام آئے تو ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ بات پٹھان کی نہیں ہے، گل ساری سرکار کی ہے۔ بھائی کوئی بھی بات کرے حضور کی ہم اسے سلام کریں گے، وہ کسی قوم کا ہو، وہ کسی خطے کا ہو، وہ کسی قبیلے کا ہو، سانو یہ دینا غرض نہیں کون گل کر رہا ہے، غرض یہ ہے کہ کس کی بات کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس لیے ہمیں اچھے لگتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے سب سے اولا والا، انہیں یہ نہیں کہ میں نے اعلیٰ کو، یہ تو حضور نے اعلیٰ اخوایا ہے۔ اے پھر حضور لجپال نے نا تو سمجھے ساری زندگی سرکار سرکار کرو۔ یہ پتہ ہے حدیث شریف سرکار فرماتے ہیں والذی نفس محمد بجدہ ہی، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت وچ میں ادوں تک پیر نہیں کرنا جدوں تک میں اپنی امت نو جنت وچ لے نہ جانا۔ یہ سرکار نے فرمایا گنہگاراں نال اتنی محبت حضور نو کہ حضور نے فرمایا حجرت بین الشباب بین ان یدخل نصف الامت الجنہ، اللہ نے مجھے فرمایا محبوبہ یا ادھی امت جنت وچ بغیر حساب تو بانٹ لے تو یا پھر شفاعت لے لے، میں نے شفاعت لے لی۔ تساں اللہ دی محبت دیکھو حضور نال، اللہ نے حکم نہیں دیتا ہے کر یا ہے کر، اے نہیں حکم دیتا بھئی اے کم کر۔ اللہ نے فرمایا میں دونوں چیزاں تیرے سامنے رکھاں گا، میں نہیں آدھا ہے کر یا ہے کر، تیری مرضی جو کر۔ رب مرضیاں پوچھتا ہے، جلم کا پپو بکواس کرتا ہے، یہ کہتا ہے پیشاب نہیں روک سکتے، اللہ آدھا ہے محبوبہ خدا دی قسم بخاری شریف دی حدیث ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ حضور فرماتے ہیں نا اللہ نے ایک بندے کو اختیار، اے منڈے جڑے نے نا جڑے انہاں چنگلاں وچ پھسے ہوئے ہو، ایک غور کر لو تے اپنی فکر ہون کر لو ہون مرن تو پہلے، کیونکہ ایک قبر وچ انہاں دا پیو بھی نہیں آئے گا تے تہاڈا پیو بھی نہیں آئے گا، یہ بھی ذہن چ رکھو، نہ میرا باپ آئے گا۔ قبر میں سب واپس آ جائیں گے، جب سارے تجھے مٹی کے حوالے کر دیں گے مصطفیٰ تب تشریف لائے گا۔ ہن بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور زور سے بولو ہم اپنے نبی کے، جڑا دیوانہ ہے وہ بولے۔ اصل رولا یہ ہے انہاں دو لوگوں دے دماغ خراب کیتے ہوئے، اے جڑے ساڈے نوجوان نہیں نا نعرے تے جواب دیندے، انہاں دے دماغاں وچ خلل ہے، یہ سمجھنے مولویوں کا مسئلہ ہے، حضور پر مچل جانا صدیق کا مسئلہ ہے۔ ایمان سے تعلق رکھنے والی بات ہے، ذکر مصطفیٰ ہو تو کون مچلا؟ صدیق اکبر۔ ذکر مصطفیٰ پہ کون مچلا؟ عمر فاروق۔ ذکر مصطفیٰ پہ کون مچلا؟ فاروق اعظم۔ کون مچلا؟ عثمان غنی۔ کون مچلا؟ مولا علی۔ بلکہ علی کے بھائی جعفر طیار نے مصطفیٰ کے سامنے رقص کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ انہاں لوگوں دے دماغ خراب، منڈیاں دے نہ خراب کیتے ہوئے، اور انہاں منڈیاں غریباں نو کی پتا اے آئی ہوئی یو دے ہی شی کڈ کیٹ سیٹ ڈیٹ ریٹ بیڈ فیٹ کیٹ، یہ تعلیمیں ملتی ہیں نا سکول میں، یہ تعلیم ماڑی نہیں، انگریزی بولنا بھی ماڑی گل نہیں، انگریزیاں سکھو پر اپنے آقا نو جان کر، اپنے آقا کو، پھر بولو اپنے آقا کو، آپ کو پتا تو ہو آقا ہے کون؟ اللہ انہیں رحمت للعالمین بنائے۔
اللہ انہیں خاتم النبیین بنائے، اللہ انہیں امام المرسلین بنائے، اللہ انہیں شفیع المذنبین بنائے، اللہ ان کا نام محمد و احمد رکھے، اللہ انہیں ماخی بنائے، اللہ انہیں حاشر بنائے، اللہ انہیں عاقب بنائے، اور اللہ انہیں عاشر بنائے، اللہ ان کے قدم سے، ان کی قدم کے، ان کے قدم سے، ان کے قدم سے، ان کے قدم سے، ان کے قدم سے ساری زمین کو مسجد کر دے اور ساری زمین کو پاک کر دے، اللہ ان کے لحاظ سے کڑوے کنویں میٹھے کرے، اللہ ان کے ہاتھ پھیرنے سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑ دے، اللہ ان کے قدم رکھنے سے یثرب کو مدینہ بنائے، اللہ ان کی امت کو ساری امتوں سے افضل کرے۔ تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آتی مصطفیٰ کون ہے؟ ہن بولو لبیک لبیک لبیک، زور سے بولو آپ سوچئے یہ رب نے کیا نا، یہ پوچھنا ہے تو رب سے پوچھو کہ حضور کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں خود دل تو الانبیاء، بخاری 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 بخاری، یہ سب میں بخاری کی حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں خود دل تو الانبیاء بسر اوتیت جوامع الکلم ونصحت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وختم بی النبیون۔ فرمایا جو کمالات، جو عزتیں، جو سطوتیں، جو شانیں، جو رفعتیں، جو کمالات رب نے مجھے دیے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نبی کو بھی نہیں مل سکے وہ۔ اور یہ بخاری میں، اونچا بولو کہاں ہے؟ دوسری بخاری کی روایت عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی حمزۃ اسماء انا محمد واحمد وانا الماخی الذي يمحو الله بجل الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبی۔ حضور نے فرمایا محمد بھی میں، احمد بھی میں، ماخی بھی میں، حاشر بھی میں۔ فرمایا میں وہ حاشر ہوں کہ قیامت کے دن اللہ پوری آدم کی اولاد کو میرے قدموں میں کھڑا فرمائے گا۔ کوئی سمجھ آئی جے؟ سمجھ آ رہی جے؟ زور سے بولو، اور زور سے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ انہیں اجے تک شان سمجھ نہیں آئی، یہ ابھی تک یہ بکواس کرتے پڑتے۔ عاشر کا معنی علی قدمی، علی میرے قدموں میں، یعنی میرے حضور فرما رہے ہیں کہ نسل آدم کا حشر میرے قدموں میں ہوگا۔ اینڈ ہو گیا ہو جڑے ہو، اخیر ہو گئی ہے، پوری نسل آدم رسول اللہ کے قدموں میں ہوگی۔ پوری نسل آدم رسول اللہ کے قدموں میں ہوگی۔ اور پھر سنیے، یہ تو بکواس کرنے والے نوجوانوں کا دماغ خراب کرتے ہیں۔ رسول بخاری کی حدیث ہے نمازاں 50 فرض ہیں، کتنیاں فرض ہیں تو ہن کتنیاں پڑھ دیں؟ اے آدمی پیشاب نہیں روک سکتے، یہی کہتے ہیں نا۔ اور آپ نوجوانوں کا بیڑا انہوں نے غرق کر دیا۔ کبھی صحابہ کے اندر رسول اللہ کے علم پر بحث نہیں ہوئی تھی، قرآن شریف دی قسم ہے۔ کدے صحابہ کے درمیان میں نور و بشر کا مسئلہ نہیں چلا تھا، کبھی صحابہ کے درمیان حضور کے اختیارات پر بحث نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بحث کی نہیں۔ وہ بحث تو وہ کرتا ہے جنہوں خبر نہ ہوئے، جدی نکلی ہوئی اکھ مڑے وہ بحث کرتا ہے، جدی ٹوٹیاں ہوئی ہڈیاں جڑن وہ بحث کرتا ہے۔ اچھا بولو، وہ بحث کرتا ہے جڑا پہلے گنجا ہوئے، حضور نے ہاتھ پھیریا ہوئے، حضور دا ہاتھ بعد میں اٹھیا ہوئے، بال پہلے نکلا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، برسات ہو نہیں رہی، ایک جڑا مسجدی میں اٹھیا، انہیں کہا یا رسول اللہ جالا جالو ودا المالو، ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں۔ وہ تو اللہ تساں اللہ نال گل کرو، تساں اللہ نال۔ اگوں حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تساں بھی تو اللہ دے بندے ہو، چلو سارے گل کرو۔ ہو سکتا ہے نا یہ جو یہاں پر ہمیں گیت سناتے ہیں اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، یہ بڑے حرامی نے، تسی انہوں نے جان دے نہ ہو۔ یہ جو گل کر دے نا اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں، یہ اصل میں رسول اللہ کی شان
کی تنقیش کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں لگنے دیتے. یہ کہتے ہیں کہ کہیں تمہارے اندر یہ جذبہ نہ پیدا ہو جائے کہ کتھے اساں تے کتھے سرکار. اب ایمانداری سے بتاؤ، اس سے زیادہ گمراہ کن جملہ ہے کوئی کہ اللہ کی نظر میں سب ایک ہے؟ اوہ اللہ دی نظر تو تے تیری ماں برابر نہیں. او کملیا، تیری بیوی تے تیری ماں دوہاں دا مرتبہ اللہ دی نگاہ وچ واقع. تیری بیوی دعا کرے تو اثر ہو رہے، جے ماں دعا کرے تو اثر ہو رہے. بابا جی اٹھ کے ایک منٹ کھڑے ہونا، اٹھ کے کھڑے ہونا. ایس بابے نو تکو پہلے سارے تک لیا جی. یہ تواڈی پنڈ دے اتھے ہی دے کتھے دے ہو ہیں جی؟ وہ کتھے ہے؟ نال ہی ہے. تانوں میت نال نہ لے آیا نا. سارے مل کر بولو، اگر یہ بابا اپنے بیٹے سے یہ کہے چبلا نہ مارو بندے دا پتر بن، یہ بابا اگر اپنے بیٹے کو بول دے چبلا نہ مار بندے دا پتر بن، بابا گستاخ ہو جائے. تو جی منڈا بابے نو آکے بولو جملہ ایک ہی ہے، چبلا نہ مار جملہ ایک ہی ہے. جی بابا کہہ دے منڈے نو تو بابے نو اللہ دے گا اجر کے منڈے دی تربیت کر رہا ہے. تو جی منڈا کہہ دے بابے نو تو اللہ منڈے نو سٹے گا دوزخ دی آگ وچ کے بے ادبی کر رہا ہے. جب 14ویں صدی کا باپ اور بیٹا رب کی نگاہ میں ایک نہیں تو مصطفیٰ اور امت کیسے ایک ہے؟ بولو لبیک لبیک اور زور سے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. یہ ایک ہے، مل کر بولو ایک ہو سکتے ہیں؟ کہاں وہ دیوانوں ہمیں سمجھ ہی نہیں لگنے دی. نماز تو روزہ، کیا اسلام میں صرف نماز روزہ ہے؟ نماز ایک رکن ہے. انکار نماز کرنے والا کافر ہے. روزہ ایک رکن ہے، روزے کا انکار کرنے والا کافر ہے. حج ایک رکن ہے، حج کا انکار کرنے والا کافر ہے. پر پترو یہ سارے عمل بھی قبول او دے نے جدے کلیجے وچ آمنہ دے لال دا ادب ہے. گل ساری پھر بولو گل ساری. نمازاں بھی پڑھ رہے سن منافق، ہو گئی ہیں قبول؟ روزے بھی رکھ رہے سن، ہو گئی ہیں قبول؟ اچھا بولو. پگڑ بھی بدے ہوئے سن، ہو گئے قبول؟ داڑیوں بھی رکھیاں سن، ہو گئی ہیں قبول؟ ایدہ مطلب ہے گل پکڑی دی نہیں، ایدہ مطلب ہے گل داڑی دی نہیں، ایدہ مطلب ہے گل نمازاں دی نہیں، ایدہ مطلب ہے گل ساری سرکار دیئے. اگر حضور کی محبت ہوگی تو بندہ بچے گا، اور اگر حضور دی محبت نہیں تو بندہ بچ سکتا نہیں. پھر بولو جوانوں بچ سکتا نہیں. پھر بولو بچ سکتا نہیں. ایمان ہوگا تو بچے گا نا. ایمان کیا شے ہے؟ جواب دیں مجھے، کس چیز کا نام ایمان ہے؟ ایمان ٹوپی دا نام ہے. تو پھر ٹوپی انہوں نے کالی پائی ہوئی ہے، اے کوئی اور جا رنگ ہے، میں نے نہیں پتا انہوں کیا دیں. چلو کلیجی کر لو. اور اے باوے نے پکڑی بدھی ہوئی، حضرت نے سوید باندھی ہوئی ہے، انہاں تھوڑی جو چمچم علی پائی ہوئی ہے، انہوں نے تھوڑی شیشیاں علی لا لی ہے. اور دیوانے ہو، اور ٹوپیاں دا نا ایمان نہیں ہوئے. اے ایمان نہ ہے زلفے یار جو پھس جانے دا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ رسال. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. ایمان اس چیز کا نام ہے. حضور نے قسمہ چاہیاں، اور حضور تو گل وڈی ہے کوئی؟ حضور ایک گل کر دے ہوں مولوی کو پوچھنے دی لوڑ. پھر بولو ہوں اصا مولوی نو پرکھاں گے رسول دی گل تے رسول دی گل نو مولوی تے نہیں پرکھنا. یہ دھیان رکھنا، مولوی جو رسول اللہ کی بات کے مطابق ہو اوکے، ایسا ہی ہے. پھر بولو
اور جو رسول اللہ کی بات کے مطابق نہ ہو وہ اوکے ہو سکتا حضور نے قسم چک کے فرمایا، حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، مجھ محمد کو اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی کہ اللہ، فرمایا مجھے اللہ کی قسم اس وقت تک لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من نفسہ و ذاتی من ذاتہ و اطرتی من اطرتہ، فرمایا اس ویلے تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، ادوں تک کوئی بندہ مومن ہو سکتا۔ اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت انس سے یہی حدیث مختلف الفاظ سے لکھی ہوئی ہے، کیا وہاں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، پوری انسانیت سے بڑھ کر مجھ محمد کو محبوب نہ مان لے۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان، اچھا بولو ایمان، تو پھر آپ ایمان نہیں، اس کا مطلب یہ ہے گل ساری، یہ بھونکنے والوں کو نہ دیکھیں آپ کہ یہ کیا کیا بکواسات کرتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ آمنہ کے لال کو اللہ نے عزتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، شانیں اور رفعتیں کتنی عطا فرمائی ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں مجھے اختیار دیا گیا، مجھے اختیار دیا گیا۔ بھائی کس چیز کا اختیار دیا؟ اللہ نے فرمایا تیری مرضی محبوبہ، نصف امت لے جانی جنت وچ لے جا، اور تیری مرضی محبوبہ کہ اگر آدھی آدھی شفاعت کرنی ہے اگر تو شفاعت لے لو۔ حضور نے فرمایا فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت لے لی، میں نے اے فاخترت تو ہے یاد رکھنا، میں نے شفاعت لے لی۔ اگوں حضور نے فرمایا نا اہم و اکفا، صحابہ میں نے یہ شفاعت اس لیے لی ہے اگر آدھی امت میں جنت میں لے جاتا پیچھے آدھی دا کی ہونا سی۔ یہ کہتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے۔ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث ہی سناؤں، آپ کے ہوش شریف اڑ جائیں۔ یہ بکواس کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے، حالانکہ جنہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے ان کی شان سناؤں آپ کو؟ اے جنہ بابیاں نو یہ رگڑا لاندا ہے، بابے کیا ہیں، بابے کیا ہیں، بابے۔ بخاری کی ذرا حدیث کی سنیں، حدیث دے راوی دا نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یاد رکھے نا لو حضرت ابو سعید۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے ہیں کہ حضور پر نور نے فرمایا بخاری، پھر ایک باری ذہن چ رکھو کہ پھر بولو کیڑی، پھر بولو۔ اب فلانا امام کہتا ہے، فلانا امام کہتا ہے، فلانا امام، کیڑی ہم بندیاں دا تو نہ لے رہے ہیں، اے آمنہ دا لال فرما رہا ہے، یہ وہ فرما رہا ہے جس کے منہ سے رب نے کلام کیا ہے۔ اے جڑا 30 پارے قرآن ہے یہ کہدا کلام ہے؟ منہ چو بولو تو پہاڑ وچوں سنیا جے، درخت وچوں نکلے ہیں، آسمان تو اینجی گر گئی کتاب، اچھا بولو یہ کہیں فرمایا ہے؟ کہدے منہ چو نکلے ہیں؟ کلام ہے خدا کا، زبان ہے مصطفیٰ کی، یہ اس ہستی نے فرمایا ہے۔ یہ بکواس کا حضور کا مقام ہی بہت وراء الورا ہے۔ تو حضور نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوٹ کرو حوالے، گھر جا کے نا گوگل شریف سے مدد لے لینا، اور بخاری میں سے اگر یہ نکل آئے حدیث تو ساری زندگی اولیاء کے بادم رہنا اور رسول اللہ پر اپنی جان قربان کرنا۔ اور اگر یہ حدیث نہ نکلے، جیڑی چور دی سزا میری منو ایتھے گجرات چوک شیشے والے کھڑا کر کے میری تھون وڑ دینا۔ انہاں کنجراں دیاں گلاں نہ سنو جڑے تانوں رسول اللہ تو پھیر دین۔ اور دیوانیاں تینوں پل تو پار صرف آمنہ دے لال نے کرانا ہے۔
او دیوانیاں رب دی قسم ہے. حضور نے فرمایا او مجھے میرے رب کی قسم جب قیامت کے دن میری امت تڑپے گی پیاس میں تو میں کوثر کے جام بھر کر علی سے کہوں گا ان کو پلا جنہیں پیاس لگی ہوئی ہے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ انا اول من تنشق عنہ الارض انا اول خروجا انا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آیسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی. یہ کس کا فرمان ہے؟ فرمایا قیامت کے دن قبر بھی سب سے پہلے میری کھلے گی, اٹھ کے کھڑا بھی پہلے میں ہوں گا, آگے آگے میں چلوں گا, پیچھے 1.25 لاکھ نبی چلیں گے, پیچھے ساری امتیں چلیں گی, پھر ہم معاشر کے میدان میں پہنچیں گے. انا خطیبهم اذا انصتوا, اللہ کے سامنے جب کوئی بات نہیں کر پائے گا میں محمد اٹھ کر تقریر شروع کروں گا. پھر فرمایا انا مشفعهم اذا حبسوا, جب میری امت کے گنہگار قید کیے جائیں گے تو میں رب سے کہہ کر ان سب کو بری کروا لوں. یہ اور بولے اے نا, اے میری پوری تقریر حدیثاں دے وچ ہو رہی ہے. دسو میں حدیث جو جدوں میں شروع کیتا ہے ہن تقریر حدیث چوں نکلے میں باہر ساری مکمل میں حدیث پڑھ رہا ہوں. جڑا پڑھے کوئی نہ حدیثاں دا جواب لے آ. بک 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 بک, کسی نے حضور کے نام کو چوم لیا تو اس کو تم مشرک کہتے ہو, کسی کو جھنڈا لا دیتا انہوں مشرک کہندے ہو, پاکستان بڑھن تے جھنڈے لاندے ہو, کسی مولوی دی ماں نہیں مردی کے گل کرے منڈے جمدے نے اوتے مٹھائیاں بنڈے ہو, کسی نو کوئی تکلیف نہیں ہوندی, صرف آمنہ کا لال ہی رہ گیا ہے جس کے لیے پوری کائنات رب نے بنا کے رکھ دیا. ایک حدیث شریف ہے اجے تو او حدیث میرے اتھے ہی رہ گئی. اے حدیث شریف سننا ذرا غور نال. ان عمر بن الخطاب, اے جان دے ہو کوڑا جنا ہے؟ اے وہ جنا ہے جس رسول اللہ کے دشمن نے رگڑا لایا. این کی لایا؟ کل بھی حرامی عمر نو نہیں من سکدا سی تے اج بھی نہیں من سکدا. اے اج بھی صحابہ دے نام تو نسدن بندے جڑے 2 نمبر نے نا کہ کر دے نسدن. یہ وہ عمر ہے جو سسر مصطفیٰ, یہ مراد مصطفیٰ, یہ 2 سسرے اور 2 داماد, نہ سسروں کے ساتھ کا کوئی ہے اور نہ دامادوں کے ساتھ. مولا علی دے نال دا بھی جنا اینج کر کے آکھو جنا او میں قربان ہو تاڑے دے. علی دے نال دا بھی جنا, عمر پاک دے نال دا بھی جنا, تے عثمان غنی دے نال دا بھی جنا, تو او جنو ابو بکر آدن او دے نال دا بھی جنا. اے او جنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ. اے ان گل حضرت عمر دی نہیں, اے پہلے دھیان رکھو, اے گل حضرت عمر دی, اے گل سرکار دی. عمر پاک صرف سنا رہے ہیں, اگوں اے کمینہ حضرت عمر دا فرمان دے مطابق اے فرمان رسول سنا رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما اذنب آدم الذنب الذي اذنبہ, وہ جڑی انہاں دی تقدیر وچ لغزش لکھی ہوئی سی جنت, وہ جدوں ہوئی انہاں کولوں رفع راسہ الی العرش, حضرت آدم نے سر اتے کیتا عرش والے پاس. انہاں کہ اللہم انی اسألک بحق محمد الا غفرت لی, یا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ میری وہ لغزش معاف فرما. اگوں جواب آیا یا آدم من محمد ما محمد, یہ کیڑی محمد نہ لے, پہلے ساری کلمہ پڑھو. محمد الرسول. ہون دسو اے آدم پاک نو او نا دسیا کس؟ اللہ ہی نہیں دسیا. اچھا بولو, اللہ نہ چاہتا تھا آدم تک لیندے, پیار نال بولو. نہ دسیا بھی آپ تو پھر آپ ہی پوچھ رہا ہے کیڑے محمد, کون محمد, تاکہ یہ ذکر شروع کریں اور میرے یار کا ذکر شروع ہو جائے. سمجھ آئی؟ فرمایا کون سے محمد کی بات کرتے ہو؟ آدم. اگوں حضرت آدم نے کہا
تبارک اسمک, اے جڑا قرآن چ نہ پڑھ دیو, پڑھ دیو نہیں پڑھ دیو, انہاں کہا تبارک اسمک, تیرا نام برکت والا ہے پروردگارا, لما خلقتنی, جس وقت تو نے مجھے پیدا کیا, رفعت راسی, میں اس ویلے سر چکیا ہے ہوتے, فنظرت الی عرشک, پھر میں نے تیرے عرش کو دیکھا, فرائیت مکتوبا فیہ, تو میں نے اس عرش میں لکھا ہوا دیکھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جب یہ میں نے دیکھا, فعلمت, مجھے پتہ لگ گیا, مجھے پتہ, فعلمت انہو لیس احد اعظم عندک قدرا ممن جعلت اسمہ مع اسمک. یہ جان بوجھ کے میں ایک ایک لفظ کر کے پڑھیا ہے تاں جی میرے مولوی پرا نے کلیجے دے ٹکڑے انہوں نے ایک ایک لفظ پہ غور ہو جائے. حضرت آدم پہ فرما دیں, اللہ سنیا تیرا نام برکت والا ہے, جدوں تو میں پیدا کیتا ہے میں اپنی گردن اتے کیتی, میں عرش نو تکیا ہے, نہ تیرے نام نال ایک نہ جڑیا تکیا ہے, تیرا نام تو میں پتہ ہے اللہ ہے, ہن ایک اور نام ہے جڑا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بولو نال نال, پھر بولو جنتی ہو جاؤ گے, پھر بولو بخش دیے جاؤ گے, پھر بولو حضور کے قریب ہو جاؤ گے, پھر بولو. اور یہ بھی حضور کی حدیث شریف ہے, لگے ہاتھوں جوڑ کر سنا دوں, چھوڑ کر. اب درود پڑھنے والا بے برکتہ نہیں رہتا, یہ درود پڑھنے والے نو دعائے جبریل حاصل ہے, دعائے جبریل, پھر بولو یہ مرزے شرزے تھے نہیں پہنچ سکتے. اے پتر جی کسی ولی دی دعا حاصل ہو جائے تو بیڑا تاں بھی پار ہو جاندہ ہے, پھر بولو ولی دی برکت حاصل ہو جائے تو بیڑا تو جے جبریل دی ہوئے. اچھا ہونے گل دسو, جے غوث پاک دی بد دعا ہوئے تو بیڑا غرق ہوئے گا کہ نہیں, اچھا بولو. تو جے جبریل دی بد دعا ہوئے, یہ جڑے درود نہیں نہ پڑھ دے یہ بد دعائے نے. اور پتہ ہے انہوں نے کہ دی بدعا لگی, پتہ ہے جبریل دی. انہیں سنو, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صعد المنبر فقال آمین آمین آمین, فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکا حین صعدت المنبر قلت آمین آمین آمین, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جبریل علیہ السلام آتانی فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فعبده الله تبارک وتعالى قل آمین فقلت آمین, ثم قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک آبویہ او احدهما فلم یبرهما فدخل النار فعبده الله تعالى قل آمین فقلت آمین, ثم قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله تبارك وتعالى قل آمين فقلت آمين. ذرا اس حدیث شریف کا بھی ترجمہ سماعت ہو. ہم آج اعلیٰ حضرت کے شعر کم پڑھ رہے ہیں, حدیثوں پر زور زیادہ ہے. اب جڑی گل کرنی ہے سرکار نال کرو, پر ایک کتے گل کر سن, یہ پہلے اللہ نال گل کرن جنہیں سرکار نو رتبہ دیتا ہے. بھائی حضور جتھے پیر تریا ہے مٹی وچ شفا, حضور تو نہیں نہ پیدا کیتی, پیدا اللہ کیتی. پیر حضور تریا ہے, پیر کس طرح ہے, ترایا کسے. یہ جڑے بدبخت ساڑھے نال جھگڑا کر دیں, اللہ نو پوچھو, وہ بھائی ہم نے تھوڑا ہی ان کو یہ رتبے دیے. بھائی انگلی حضور نے حج کی تھی تو چند ٹوٹیا, تو توڑیا تو اللہ نے. یہ تو اللہ نو پوچھو اشاریاں تے چند توڑ دا کیوں ہے.
یہ تو رب نو پوچھو پر کتوں پوچھو اللہ نال تے انہاں دی اونج جنگ ہے وہ کیویں یہ اونج زبان نال آدھے اللہ 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 کی بات اگر یہ مانتے سب سے پہلے یہ مصطفیٰ کو مانتے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عقل ہوتی تو ان میں عقل ہی نہیں ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے رل کے پڑھو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں تجھے یہ حضور دی شان کٹا دینا اعلیٰ حضرت کہنا یہ گھٹائیں تجھے چون یہ جنگ اللہ نہ لپے کر دینا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں تجھے اسے منظور بڑھانا تیرا ایک ٹاندن اللہ کے کردہ ہے بداندہ ہے اچھا بولو اللہ پھر بولو اللہ اللہ یہ ہون اللہ نو پوچھو اللہ نال گل کرنی چاہیے انہوں جڑی یہ کر سکدے تو درود شریف میں نے کہا تھا پڑھو حضور نے فرمایا کہ آمین 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 ممبر دے وہ صحابہ نے پوچھے حضور نے سنت رہے باری آمین 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 اور سرکار نے فرمایا گل لے ہیں جبریل آیا سی انہا جبریل علیہ السلام آتا نہیں وہ میرے پاس جبریل حاضر ہوا تھا اور اس نے کہا من ادرک شہر رمضان فلم جغفر له فدخل النار فابعده اللہ تبارک و تعالی کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اللہ کو راضی نہیں کیا تو سڑے دوزخ دی اگ وچ تے اللہ دی رحمت ہوے دور تے قل آمین حضور میں دعا مانگ دیتی ہے تساں آمین کہہ دیو جبریل نے دعا مانگی تو حضور فرماندے نے میں آمین کہہ دیتا دوجی گل جبریل نے کیڑی کی تھی من ادرک ابویہ او احدہما جس نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو پایا ماں اور باپ کچھ تے بندے ایسے ہوندے جڑے نکے ہی ہوندے تے ماں پیو فوت ہو جاندے لیکن کچھ ایسے ہوندے جنہاں نوں ماں بھی لبدی تے پیو بھی جی میں تواڈے وچ کتنیاں دے ماں پیو زندہ نے اور تسی خوش نصیب ہو جس نے اپنی ماں باپ دونوں کو او احدہما یا دوواں وچوں کسے ایک نوں پایا یا دوواں وچوں کسے ایک نو پایا اور فلم جبرہما اور اس نے ان کے ساتھ نیکی نہ کی نیکی یہ بھی حدیث شریف بھی ذہن چ رکھ لو اللہ سنو ماں پیو دا ادب عطا فرمائے تو ماں پیو نال نیکی عطا فرمائے کبھی اپنی ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے ان کے خلاف مرضی بات بھی نہیں کرنی چاہیے ان کو ڈانٹنا بھی اگر وہ تمہاری طبیعت کے برعکس بات کر دیں تو پھر بھی زبان نیچے کر کے سر نیچے کر لو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا تو حضور نے فرمایا کہ اس نے جبریل نے دوسری دعا تو یہ مانگی تو پھر مجھ سے کہنے لگا قل حضور تسا فرماؤ آمین بے شک میں جبریل ہاں پر مور تسا ہی مارنی یہ ذہن سے رکھو تو حضور نے فرمایا میں نے آمین کہہ دی تیجی گل جبریل نے کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرتا عندہ جیدہ نا تواڈے سامنے لیا گیا جیدہ نا تواڈے سامنے لیا جائے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آکھے حضوروں بھی دوزخ بھی چھڑے تو حضور او بھی اللہ دی رحمت و دور ہوئے حضور فرماندے نے میں نے آمین کہہ دیا میں نے آمین ہون گل نو سمجھنے دی کوشش کرو جیدے سامنے حضور دا نہ لیا جائے اور درود نہ پڑے او تو جائے دوزخ بھی انہوں الٹ کرو جیدے سامنے حضور دا نہ لیا گیا اور درود پڑے او بھائی اگر درود نہ پڑھنے پر جبریل بدعا دیتا ہے تو درود پڑھنے والے کو جبریل دعا دیتا ہے اور رب درود پڑھنے والے کو جنت میں بسا دیتا ہے اب
وہ حدیث شریف، اب بہت ساری حدیث شریف اصل میں وہ میں نے چھیڑ دی ہیں اور کوئی پوری کرنا اور ان پر تبصرہ سب پر ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جو ہے آپ نے سماعت فرمائی، اس پر اللہ پاک نے فرمایا آدم یہ خاتم النبیین ہے، اور یہ ذہن میں رکھ آدم لولا محمد ما خلقتو کا، اگر ان کو تخلیق کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے ہی پیدا نہ کرتا۔ ہوں دسو گل ساری، گل ساری، پھر بولو گل ساری۔ یہ صحابہ کرام نے ادب اور محبت حضور صحابہ نو پتا سا، اللہ رسول کی قسم صحابہ جانتے تھے کہ گل سرکار دی ہے۔ انہوں نے تو کعبے کو دیکھنا بھی گوارا، اے میرے دعوت اسلامی والے بھائی ذرا غور کریا ہے، میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تو کھاندے اتارے ہو، انہوں نے کعبے نو رسول اللہ تو بغیر نہیں تکیا، رسول اللہ تو بغیر انہوں کعبے نو، سمجھ آئی جے۔ یہ بخاری دھیان رکھنا، یہ سب بخاری کی روایات چل رہی ہیں، صرف ایک طبرانی کی پڑھی ہے میں نے، یہ باقی کلہم، یہ پونا گھنٹہ ہو گیا ہے یہ میں بخاری شریف سنا رہا ہوں، اے ذرا پھر بخاری کی سنیں۔ ان موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن عفان الى قریش، حضور نے دعا نوراں والے جنے نو کینو 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 اے منہ چو بولو کینو ذوالنورین کینو کا دن وہابی دی مت ماری گئی۔ عثمان غنی کو ذوالنورین کہتا ہے، الو مصطفیٰ کا نور نہیں تسلیم کرتا۔ ذوالنورین دعا نوراں والا، تو دعا نوراں والا کتوں ہوئے ہو؟ حضور دیاں دو تیاں انہاں دے گھر نے، جدیاں تیاں نور نے او دے اپنے نور دا عالم کی ہوئے گا؟ لیکن عثمان غنی کو ذوالنورین کہیں گے۔ حضور نے دعا نوراں لے اپنے یار نو مکے بھیجا ہے، ارسالہ بھیج دیا عثمان بن عفان، عثمان بن عفان کو الى قریش، قریش کی طرف، فدعو عثمان بن عفان لیطوف بالبیت، حضور نے فرمایا انہوں نے جا کے دس اساں طواف کرنا آیا، جنگ کرن نہیں آئے، احرام بدے ہوئے، کپڑے اترے ہوئے ساڑے، احرام اساں بدے ہوئے، کوئی نیزے ساڑے کو نہیں، تلوارہ نہیں، تیر نہیں، اساں تواڈے نال کوئی جنگ نہیں کرنی، چپ کر کے کعبے دا طواف کران کے نکل دے جاواں گے مدینے۔ مکے والے آخیا اساں انہاں نوں اندر ہی نہیں آون دینا مکے وچ۔ عثمان بن عفان کو انہوں نے ایک ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں پر سامنے کھڑکی کھولو کعبہ نظر آتا تھا۔ حضرت عثمان نے کعبے والے پاسے کنڈ کر لی، ادھر تکو میرے ال سارے جتنے بھی ہو، اور مولوی بابے ذرا اپنے اندر والا بٹن آن کرو، میں کوئی گل کرنے لگا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان بیٹھ گئے، فدعو عثمان بن عفان، فدعو عثمان بن عفان لیطوف بالبیت، انہاں ساریاں کیا عثمان تو کعبے کا طواف کر لے، عبداللہ دے پتر نو اساں آون نہیں دینا۔ کچھ سمجھ دے پہ ہو؟ انہاں حضور دے بارے چ رسول اللہ تو وہ کہتے ہی نہیں تھے نا، رسول اللہ وہ، اور انہاں کیا عبداللہ دے پتر نو اساں آون، تو کے کر لے طواف، تو ساڈا رشتہ دار ہے، چاچے دا منڈا ہے، لیطوف بالبیت، چل بیت کا طواف کر لے۔ دسو قبلہ بن چکا ہے کعبہ کے نہیں؟ اچھا بولو۔ اور جدوں اتھے گئے ہوئے سن تو قبلہ بن چکے سی کہ نہیں؟ تاں ہی تے گئے سن کہ قبلہ بن چکے ہے۔ یہ جڑیاں حدیثاں مولوی بابے ہو توانوں تو مینوں یاد نے کہ من نظر الی الکعبۃ ایمانا وتصدیقا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جڑا کعبے کو ایک نظر دیکھ لے پچھلے گناہوں کی چھٹی۔ اے دسو اے حدیث عثمان غنی کو نہیں آتی تھی؟ کیوں میرے بھائی آتی تھی؟ بولو، ٹائم چوکا ہو گیا، نیندر تو نہیں جی آئی؟ اور بولو آتی تھی کہ نہیں؟ جدوں نہ کیا نا بھئی جناب ان طواف کر لو، ادھر میروں تکو سارے شیرو، مجھے دیکھو شیرو، فابا عثمان،
اے مولوی بابے بھی غور کریا ہے، عربی میں انکار کے لیے لفظ بولا جاتا ہے، انکار بھی عربی کا لفظ ہے، سمجھ آئی جے؟ انکر ینکرو بھی بولا جاتا ہے، انکار کرنا۔ اب آپ پتہ ہے کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ پتہ ہے؟ اے جی پانی کا گلاس ہے، میں ہوں مثال ہے، کچھ اور ہی نہ سمجھ لے، ہوں میں مثال دیا گا۔ نہیں بیٹا، نہیں بیٹا، نہیں رہنے دے۔ او یار میرے تکو میں گل سمجھان لیا، او پترا او نہیں، وہ ایک بڑے دا ہڈ فیل ہی نہ ہو جائے، کوئی موٹا بندہ آوے اگے، کوئی چنگا تگڑا بندہ آوے، اینی وہ ڈر نہ جائے منڈا۔ کاری جی پکے ہو، تھوڑے جے پیچھے ہوئے جی کاری اور اگے کرے، کرے نہ ہوئے کاری صاحب تو بھی اٹیک ہو جائے۔ کاری صاحب اگے آوے، اے پانی میں دیو، اے تکو سارے سنگی میں نو، تکو پانی دیو، سر تھلے کرو، تکن دیو بابیا نو۔ نہیں کہکا نہیں مارنا، مسجد میں کہکا نہیں لگانا، بولو اللہ 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 اللہ۔ اب تک مسکرانے پر کوئی پابندی اور ثواب ہے، اور سنت مصطفیٰ سے کہکا نہیں مارنا مسیحی، یہ نیکیاں۔ اب سنیں، اب یہ قاری صاحب کو دیکھیں، یہ پانی دے رہے ہیں، اب میں نے اگر پانی نہیں پینا، انکار کرنا ہے تو سب پیش کرو جی۔ قاری صاحب بڑی میری نہیں کر سکتا، رہنے دے، رہنے دے، رہنے دے۔ یہ انکار کرنا ہے انکارا ینکرو۔ ہوں میں ایک اور طریقے نال انکار کر سکتا، راہو سنے ہیں۔ میں نے پہلے کہا مسکرانا ہے، ایک گل میں نہیں کروں گا تو انہوں عظمت رسول سمجھ نہیں آئے گی۔ چلے ہو ہٹ اچھے، ہٹ ہٹ پیچھے۔ یہ لہجہ دیکھے، یہ نرا انکار ہے، اچھا بولو، یہ نرا انکار ہے، پھر بولو، یہ کم انکار والا حالی نہیں۔ پتروئے تو چنگا پلا منڈ دیتا بندیاں نو، اگلیاں نو۔ انہوں نے مکے والوں نے جب حضرت عثمان غنی ہون سمجھے ہے مانا، یہ پتروں میں اونج نہیں کی تھی گل، میرے ادھر رونگٹے کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھیں آپ جٹ بوٹ سنگی ہو سادے تو انہوں کی پتہ ہے نا عربی دیاں گریمران دا، یہ تو پلا ہوئے احمد رضا بریلوی دا، جس نے ہمارے کلیجے میں عربیوں کے معنی شعروں کی صورت میں منتقل کر کے عشق مصطفیٰ جس طرح پانی پیتے ہیں ایسے پلا دیا ہے۔ اور سے بولو، اب آپ غور فرمائیں میرے کلیجے کے ٹکڑوں، جدوں انہوں نے کیا نا حضرت عثمان غنی نو فدعو عثمان ابن عفان لیتوب بالبیت، اور یہ بخاری ہے، پھر سن لیں، انہوں نے کہا عثمان تم بیت طواف کر لو، گھر کا یعنی اللہ کے گھر کا۔ حضرت نے فرمایا ہٹو ہٹو، کنت لا طوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، جب تک مصطفیٰ نہیں آئیں گے ہم کعبے کو نہیں دیکھتے۔ ہن بولو لبیک لبیک، زور سے بولو لبیک لبیک۔ یہ دل سے بتاؤ، کیا انہیں کعبے کی عظمت کا نہیں پتا؟ پورا مجمع بولے، کیا انہیں کعبے کی عظمت کا نہیں پتا؟ پھر بولو۔ لیکن وہ جانتے ہیں گل کعبے دی نہیں، گل ساری گل ساری گل ساری۔ یہ تھے عثمان غنی۔ اب ذرا مولا علی کی بھی سن لو، یہ عثمان غنی ہیں، ان اسما
ان اسما، ادھر توجہ جی، اور یہ حدیث شریف جو ابھی سنانے لگا ہوں یہ بھی سیاہ ستہ میں ہے. ان اسما بنت حمیس، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان سے نکاح کیا ہے مولا علی نے. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ اسما کہتی ہیں میں دیکھ رہی ہوں. اب کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوحا الیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے. وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور رسول اللہ نے اپنا سر علی پاک کی گود میں رکھا ہوا ہے. خالی سر نہیں پترو، یہ کون ہے؟ علی کی گود میں اس وقت عالمین کی رحمت ہے، اور یہی رحمت غار میں ابو بکر پاک کی گود میں رہ چکی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھنا وہاں 3 راتیں 3 دن یہی رحمت صدیق کی گود میں تھی. آج یہی رحمت علی المرتضیٰ کی گود میں. اور فرماتی ہیں فلم یصلی العصر، اور مولا علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی. مولا علی کی آنکھ سے آنسو آیا، وہ حضور کے یہاں گیا. حضور نے آنکھ کھول لی، فرمایا کی گل ہے؟ انہوں نے کہا نماز کو نہیں پڑھی عصر دی. سورج غروب، سورج عصر دا ٹائم مک گیا. مولا علی نے نماز ادوں اتھرو وگیا جدوں سورج ڈوبیا ہے، ادوں تک نہیں اتھرو وگیا جدوں تک وہ ڈوبیا نہیں. نماز کیوں نہیں پڑھی مولا علی نے؟ مولوی کو اگر نماز کا پتہ ہے تو مولا کو تو ضروری پتہ ہو. کیا پروگرام ہے آپ کا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی 14ویں 15ویں صدی دے مولوی کو خبر ہے تو وہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو اور جس کا نام لینا عبادت ہو، وہ جو جنت کے جوانوں کے سرداروں کے ابا جان ہوں، اور وہ جن کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ نے فرمایا ہو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہو داؤد علی. اے ہاتھ ہے رکھ کے بولو داؤد علی. نعرہ تحقیق بھی نہ لاؤ، نعرہ تحقیق ایجے نہیں، ہاتھ سے دو میں ہوتے ہوں. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. دو میں ہوتے زور لانا ہے. اہل بیت دا نامی زور نال، صحابہ دا نامی. ہاں جدی ماں نیک ہوئے انہوں انہاں دوہاں دی سمجھ آ جاندی ہے. جدی ماں کی ہوئے اور کچھ نہ میں آدھا. صحابہ دی شان جتنی گل سن لو، میری رگ رگ وچ ابے علی ہے، لیکن صحابہ دے بارے ڈنڈی نہ مارنا. انہاں دا نام لیا جا رہا ہوئے تو متھے تے بل بھی، متھے تے بل آوے گا سمجھ لو ماں گڑبڑے. سمجھ آئی؟ جس کے سامنے حسنین کا نام لیا جائے اس کی طبیعت میں خلل ہو، سمجھو شجرہ پورا ہی گڑبڑے. جس کے سامنے ابو بکر و عمر و عثمان کا نام لو طبیعت میں خلل آئے، سمجھو اماں جی گڑبڑ ہے. چونکہ رسول اللہ اے بھی بخاری پڑھنے لگا ہوں ابھی، کیا یاد رکھوں گے؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی والذی نفسی بیدہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. ترجمہ نہیں بھی آتا سبحان اللہ تھا.
لازمی شیروں سے ہی پڑھنا ہے تو میرا گلا کم نہیں کر، شیر کے سناتا نا، شیروں پر ہی سبحان اللہ کرتے آگو سبحان اللہ۔ اور میرے کلیجے کے ٹکڑوں، رسول پاک نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ بولنا، میرے صحابہ کو برا، یہ مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے، میرے صحابہ کو برا۔ اگلی گل پتہ ہے کہ کہیں سرکار نے، وہ سنو گے نا، سنو، فرمایا او دی قسم جے دے قبضے وچ میری جان ہے۔ ہن شان صحابہ دی تے قسم مصطفیٰ دی، تساں خود سوچ لو اے کون نے؟ حضور نے فرمایا مینوں رب کی قسم جس کے قبضے میں میری، اگر تم بعد میں آنے والے اود پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اود پہاڑ تک ہے جی جی کس کس نے عمرہ کی؟ اللہ نے مجھے 29 مرتبہ حاضری کا شرف دیا، اور اگر حضور کی نظر عنایت ٹھیک طریقے سے اور زیادہ پہلے کی طرح ہوئی تو امید کامل ہے اگلے مہینے میں 30 پورے ہو جائے۔ اساں انہوں چنگی طرح تکیا ہے، پہاڑ نو ہاتھ لایا ہے، او دی خوشبو سنگی ہے، او دی لمبائی 10 کلومیٹر ہے، جے ہینج کر کے ولا کے انہوں ماپیا جائے 40 کلومیٹر ہے۔ اتنا سونا کسی کو ہے؟ اچھا بولو، گجرات والے تھوڑے کو ہے، پنڈی والے کو ہے، تو جڑے صحابہ نو پونک دے انہوں کو ہے کسی کو؟ حضور نے فرمایا جے ایڈا سونا ہوئے اور نیت بھی خرچ کرنے والے دی ٹھیک خراب، اتنا سونا کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو دوسرے پاسے میرا صحابی ادھا سیر جوں، ادھا سیر جو خرچ کر دے، حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہی، مجھ محمد کو میرے رب کی قسم ما بلغا مد احدہم ولا نصیبا، وہ سونا عود پہاڑ جتنا میرے صحابی کے آدھا سر جو تک نہیں پہنچ سکتا۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہن سمجھ آئی جے گستاخی معاف، اتھے بھی یہ کہ گل اجازت ہوئے تو کراں، گلنا بہت ہو گئی ہیں، بس آخری سن لو، گستاخی معاف بتیریاں۔ ایک گل کا تو جواب دیو سارے، یہ صحابی کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ ایڈی شان، ایڈی شان، صحابی کی ایڈی شان کہ ادھا سر جو دے دے وے اللہ دی راہ، تو اود پہاڑ جتنا دوجہ خرچ کرے نہیں پڑ سکتا، کون ہے؟ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا لا تمسو النار، ادھر میرے حل تکو، حضور نے فرمایا میرا صحابی جو ہے اس کو دوزخ دیا کہ چھو بھی، آیا حضور نے فرمایا تو سب کیوں ٹلے بول دے، دوزخ دیا کہ چھو بھی نہیں سکتی، چھو بھی نہیں سکتی، بلکہ حضور نے اگے فرمایا او راہو مرانی، جڑا اونوں تک لوے اونوں بھی آگ چھو۔ ادھر مجھے دیکھو، اے ان کو مرتبہ قرآن کی تلاوت کر کے ملا، ذرا سوچ سمجھ کے بولے ہیں ہونا، اے ان کو مرتبہ کعبے کی وجہ سے ملا، وہ جڑا وٹا شریف ہے حجر اسود انہوں چمنے دی وجہ تو ملے، چلو وہ جڑی صفا مروہ ہے اتھے دوڑن دی وجہ تو شاید لپا ہوئی،
مکے شریف کی وجہ سے ملا، مدینے کی ہیں اس لیے ملا، اے پنجا ویلیاں دی نماز پڑھتے سن تاں لبا، روزے بہت رکھتے تھے صحابہ اس لیے ملا، سچ سچ بول رہے ہو، کائے کو ملا؟ نہیں جی محبت تو آپ میں نہیں ہے، عالی میری محبت کی بات نہیں ہے یہاں، آپ میں محبت ہے کہ نہیں؟ بولو نا، ہے نا؟ پگڑی جو باندھ رکھی ہے، داڑھی جو رکھ رکھی ہے، نماز جو پڑھتے ہو، ابھی بیٹھ کر کتنا ٹائم ہو گیا ہے حبس میں بیٹھ کر سائیں کا ذکر سن رہے ہو، محبت والے تو ہو۔ دسو اتنی گرمی میں اے تے ان ٹی ویاں بندے پہ تک دین ہیں تو پتہ نہیں کیڑے کیڑے پروگرامز ہیں، یہ مسیدی حبس بنی ہوئی ہے، کتنے بندے ہیں ادھر چاروں نکڑوں تینوں پہ کھڑے ہوئے ہیں لوگ، آپ بیٹھے ہوئے، یہ بغیر محبت کے ہے؟ محبت تو ہے۔ ان کو جو درجہ ملا، وہ جو درجہ ملا دوزخ کے، ان پر حرام ہے، وجہ ڈھونڈو گے آپ کے کلیجے سے بے ساختہ یہ آواز نکلے گی، کعبے کی وجہ سے نہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، قرآن کی وجہ سے نہیں، نہیں نہیں کیوں ملا؟ اینڈ میں آپ کی سینے سے آواز آئے گی، گل ساری سرکار کی، وہ صورت حضور کی دیکھ لی۔ اوے یارا دل نال دسو، جتنے بیٹھے ہوئے دل نال دسو، جے صرف صورت دیکھنے پر دوزخ حرام ہے، محبت رکھ کر سینے میں صورت دیکھنے پر دوزخ حرام ہے، تو پھر اس اہل بیت کی کیا شان ہے جسے خون مصطفیٰ کہتے ہیں؟ صحابہ دے بارے چوہی میں ٹھوکے گل کی تھی تو جانیاں اہل بیت دی بھی گل کراں، زندگی کدے اہل بیت دے بھی منکر ہاتھ ہنج کر کے بولو انشاءاللہ، کبھی اہل بیت کے بارے میں بھی ہلکی گل کرنی اے، اور اے سن لو، اے جاگ کے سنیں، بے ہوشگی نال نہیں، حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی محبت کا نفع، پہلا نفع اس دنیا سے جاتے وقت، اس دنیا سے پہلا نفع یہ ہوگا کہ خاتمہ بالایمان نصیب ہوگا۔ چاہتے ہیں خاتمہ بالایمان چاہتے ہیں؟ اہل بیت سے بھی محبت رکھیں گے، اور دوسرا نفع ہوگا فرمایا قبر وچ میری پہچان نصیب ہوگی، اور تیسرا نفع اہل بیت کی محبت کا فرمایا جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی پل صراط سے گزرنے لگے گا تو میں سامنے سے کہوں گا رب سلم، یا اللہ یہ میرا ہے، خیر کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے اسی لیے فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈارس سے پل پہ ہم کو چلاتے یہ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے، صحابہ کا عشق بھی عطا فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اندھا عشق عطا فرمائے۔ اندھا عشق مطلب کہ انیوا، مثلا اوکے بھائی سائیاں دے عشق دے بارے کوئی سودے بازی کرنی تو سائیاں نو مننا ہے جن منن دا حق ہے، سمجھ آئی؟ صحابہ کرام پترو، بچیو، بابیو، مامیو، چاچیو، رسول اللہ دے پیارے ہو، صحابہ کرام انج مندے سن سرکار نو، توبہ 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 توبہ، قرآن شریف دی میں نو قسم ہے، 3 سپاریاں دی قسم ہے، 3 سپاریاں دی، کہ صحابہ کرام کے سامنے حضور جب وضو کرتے تھے قرآن شریف کے 30 پاروں کی قسم صحابہ حضور کے جسم سے لگنے والا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اور یہ بھی بخاری ہے، یہ بھی اذا تودع قادو یقتتلون علی وضوئہ، اور نائی جب حضور کے بال کاٹتا تو صحابہ کرام اس نائی کا طواف کرتے تھے،
سمجھ آ رہی ہے؟ وعدہ کرو حضور نال عشق کریں گے ایسے کسی ڈاکٹر دی، ایسے کسی پروفیسر دی، ایسے کسی انجینئر دی بالکل نہیں سننی جڑا رسول اللہ تو دور کرے، تے ایسے گنڈیریاں والے دی بھی سن لینی جڑا حضور دے نیڑے کرے۔ ایک باری پھر سن لو، ایسے پڑھے لکھے دی بھی گل نہیں مننی جڑا حضور تو تے ایسے جتیاں گنڈن والے دی بھی من لینی جیڑا سرکار دے نیڑے کر۔ یہ تے پکے رہنا میری گل تے، ایسے پڑھے لکھے دی بھی گل نہیں مننی جیڑا حضور تو تے ایسے جتیاں گنڈنے والے دی بھی گل نہیں موڑنی جیڑا سائیاں دے، چونکہ گل ڈاکٹراں دی انجینئراں دی گل ساری تے قیامت والے دیہڑے آمنہ کے لال نے اور حسنین کے نانا جان نے اور سیدنا صدیق اکبر کے آقا نے ہمیں پل سے پار گزارنا ہے۔ اچھا جی وعدہ کر لیں آپ سو، کوئی سوال؟ کوئی نہیں؟ کوئی حضور پاک کے بارے میں کوئی نہیں؟ پھر مبارک ہوئے، آنکھوں غیر مبارک۔ جس محلے میں جس علاقے میں رسول اللہ پر بحث نہ ہو، صرف مانا جائے، اس خطے کی مٹی بھی بخشی ہوئی ہوتی ہے۔ اور گجرات شریف عاشقوں کا علاقہ ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے اور اعلیٰ حضرت بریلوی کی تعلیمات اور فکر کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دنیا میں بھی حضور کے رہیں اور آخرت میں بھی مصطفیٰ کے رہیں۔ وما توفیق الا۔ ایک شعر سلام دا پڑھا۔